آیت نمبر 21 ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے رہتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں جو انسانوں میں عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بشارت سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور تینوں کو مضارع کے صیغے میں، یعنی کہ یہ کام مسلسل ان کا ہوتا تھا، اس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اور اس کے بعد نبیوں کا قتل کرنا۔ نبیوں کا قتل کرنا، اس کے پیچھے اگر سوچ دیکھی جائے تو نبی جو ہوتے ہیں یہ اپنے دور کے سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں، علمی لحاظ سے، قابلیت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، ان سے بیسٹ اس وقت دنیا میں اور کوئی انسان نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ کبھی بھی نبیوں کے بعد کسی کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت دنیا کا سب سے قابل انسان یہ ہے۔ آپ ایک کے بارے میں کہیں گے، کوئی دوسری قوم یا دوسرے لوگ جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے، لیکن نبیوں کے بارے میں کنفرم یہ بات ہوتی ہے کہ ان سے بہترین انسان اس وقت دنیا میں کہیں اور موجود نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک ایسے قابل انسان کو قتل کر دیا جائے تو گویا کہ یہ اس معاشرے کا اور انسانیت کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہم کسی ادارے کا قابل انسان دیکھ لیں، کسی ملک کا قابل انسان دیکھ لیں، اگر اس کا قتل ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس ادارے کا بہت بڑا نقصان ہے، اور ہم نے اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی تھی اور اس کو اس قابل بنایا تھا، لہٰذا اب اس جیسا انسان بنانے میں ہمیں دوبارہ صدیاں لگیں گی۔ تو نبی تو ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو کہ یقینی طور پر ان جیسی تو مثال ہی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ نبیوں کا قتل کر دینا، مسلسل قتل کر دینا، اور ایک ایک وقت میں کئی نبیوں کا قتل کر دینا، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور طبقے کا قتل ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ نبیوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، ہر دور میں انصاف کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، اور نبیوں کو اور ایسے لوگوں کو قتل کیوں کیا جاتا ہے کہ جب یہ سچی بات پیش کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اگر ان کی بات کو قبول کیا جائے گا تو باقی بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے ایک ہی فارمولہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے، لہٰذا پہلے نبیوں کا قتل ہوتا تھا، اور آج تک دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سچی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ معاشرے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ایک اچھے انسان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، اور اس کے پیچھے ایک درد کی داستان ہوتی ہے کہ ایسے قابل لوگوں کو مار دینا یہ کتنے بڑے درد کی بات ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ نبی انہیں بھی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔